کچھ لوگوں کو اپنے تقوی کا ہیضہ ہو چکا. شروع سے ایک ٹولہ تبلیغیوں کا ایسا ہے جسے پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے. بخاری شریف میں ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور ذوالخویسرہ آ گیا تھا اور اس نے کہا اے عدل یا محمد، اے محمد آپ عدل کیجئے. تو سرکار نے فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، کمینے اگر عدل میں نے نہیں کیا تو کرے گا کون؟ سرکار کو اتق اللہ، متقی بن جائیں. تو یہ بات عام کسی کو کہو تو تبلیغ ہے، سرکار کو کہو تو توہین ہے کہ کوئی کمی ہو تو پھر کیوں نہیں کہے. اس واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑی. محبوب اجازت ہو تو میں اس کا سر اتاروں؟ حضرت خالد بن ولید نے پکڑی. دوسری حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا یہ میری امت کی آزمائش ہے، اگر آج ہی ختم کر دو گے تو اگلوں کو آزمائش میں جہاد کا ثواب کیسے ملے گا؟ محلے محلے امت کی آزمائش انہی کی وجہ سے ہونی ہے. فرمایا یخرج من ضد ھذا الرجل، یہ بھی غیب کی خبر ہے، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی. اس کی نسل سے کیا گرنتھ پڑھیں گے؟ یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے؟ نہیں، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے. یہ ہے آزمائش. چور چور کے روپ میں ہو تو سب پہچان جائیں، لیکن چور ہی رہبر کے روپ میں ہو تو کیسے پہچانا جائے؟ اسلام پہ حملہ ڈائریکٹ یہودی کرتا تو سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ہندو پر، سکھ پر. لیکن اگر وہی منبر و محراب میں بیٹھا ہو تو پھر بات بڑی مشکل ہو جائے گی. یقرؤون القرآن، اس کی نسل سے لوگ آئیں گے، پڑھیں گے قرآن. تو سوال پیدا ہو رہا تھا قرآن تو بڑی نور والی کتاب ہے، تو جب قرآن پڑھیں گے تو بڑے اچھے لوگ ہوں گے. سرکار نے فرمایا نہیں، ہر قرآن پڑھنے والا اچھا نہیں ہوتا. قرآن اچھا ہے، قرآن برحق ہے، مگر ہر پڑھنے والا حق پر نہیں ہے. یقرؤون القرآن، سرکار نے تلاوت قرآن کی دو قسمیں بنا دی. اگر آج کوئی مفتی صاحب بناتے تو ضرور اعتراض ہوتا کہ قرآن کی تلاوت کی تم دو قسمیں بنا رہے ہو. سرکار نے دو قسمیں بنا دی. فرمایا اس کی نسل سے جو آئیں گے یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا. ایک ہے قسم تلاوت کی، اور دوسری قرآن پڑھتا ہے تو ہڈیوں اور خون میں نور شامل ہو جاتا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تم کہتے ہو بچے ہی پڑھانا ہے کسی جگہ چھوڑ آئے، تم کہتے ہو جمعہ ہی پڑھنا ہے جہاں بھی پڑھ لے. اب دیکھو ہے قرآن کی تلاوت مگر حلق سے نیچے نہیں، تو کیا ان کو کچھ فائدہ بھی ہوگا تلاوت کا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یحقر احدکم صلاتہ ما صلاتہم وصیامہ ما صیامہم وعملہ ما عملہم. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ سرکار نے صحابہ کو کہا کہ یہ جو اس کی نسل سے نکلیں گے اتنا نمازوں کا پراپوگنڈا ہوگا ان کا، تم سمجھو گے کہ ہماری تو ان کے مقابلے میں تھوڑی ہے. مطلب نفل اتنے اور اتنا ڈنڈورا، روزے جتنے یہ رکھتے ہیں، جتنے یہ نیکی کے دین کے کام کر رہے ہیں، ہم تو اتنے کر ہی نہیں رہے. تو پھر محبوب اب یہ تو مسئلہ مزید سیریس ہو گیا کہ تو زمانہ پیچھے لگ جائے گا کہ یہ اللہ والے ہیں، بڑے خدا رسیدہ ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے، نماز روزے والے، تو ان کا نتیجہ بھی بتا دو تاکہ دنیا بچ تو جائے ایسوں سے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. یہ بخاری شریف ہے اور بار بار یہ حدیث آئی ہے. فرمایا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دین سے یوں خالی دنیا سے نکل جائیں گے جس طرح شکار سے تیر اندر گھس کے خالی نکل جائے گا. ایک ذرہ بھر بھی دین کا فائدہ انہیں نہیں ہوگا، سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. مثال کیا دی؟ تم ان کو یہ نہ سمجھنا یہ تو دین میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، دین اوڑھنا بچھونا ہے، دین میں مستغرق ہیں.
نہ وہ تیر بھی اندر پورا ہی گھس جاتا ہے، پورا گھس کے جب باہر نکلتا ہے نہ بوٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں نکل جاتا، خالی جاتا ہے۔ کچھ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ساری زندگی پڑھا کے پڑھ کے مریں گے تو قرآن کا 1% بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے میں بخاری سے بتا رہا ہوں